ہائر ایجوکیشن کمیشن کو تحلیل کر کے صوبوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایچ ای سی کی تحلیل کے بارے میں حکومت کا موقف ہے کہ 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد جن اداروں کو صوبوں کے حوالے کیا جا رہا ہے ان میں ایچ ای سی بھی شامل ہے۔ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عامر داؤد کی یہ رپورٹ۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ادارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو تحلیل کر کے صوبوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایچ ای سی کا قیام 2002 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت عمل میں لایا گیا جسے قومی اسمبلی نے پاس کیا، اور قانون میں یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ کمیشن حکومت کے لیے ایک علیحدہ ڈویژن کے تحت کام کرے گا۔ جبکہ ایچ ای سی کی تحلیل کے بارے میں حکومتی موقف یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد جن وزارتوں یا اداروں کو صوبائی حکومتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے ان میں ہائر ایجوکیشن بھی شامل ہے۔ 1978 سے 2002 تک ملکی یونیورسٹی پر 7.5 ملین روپے کے قریب خرچ کیا گیا، جبکہ 8 سال کے مختصر مدت میں ایچ ای سی کی وسعت سے 97 ملین روپے کی خطیر رقم تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں خرچ کی گئی۔ پاکستان کی 63 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو تعلیم کے میدان میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی اس کمیشن کے قیام کے بعد 8 سالوں میں ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین تعلیم نے بھی ایچ ای سی کی ہونے والی تحلیل کے بارے میں مختلف خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو بچانے کے لیے طلباء و اساتذہ کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایچ ای سی کی جو تحلیل ہے اس سے یقیناً ریسرچ کو اور پاکستان کے تعلیمی معیار کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر ایچ ای سی فوراً بند ہو جاتی ہے تو بحیثیت لائبریرین میں سمجھوں گا کہ ہمارے ملک کی جو اتنی جامعات ہیں اس میں کام کرنے والے ہزاروں اساتذہ ہیں ان کو سب سے بڑا یہ نقصان پہنچے گا کہ وہ اپنی ریسرچ میں حوالہ جاتی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو 100% نہیں ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صوبوں کی سطح پر یہ ساری چیزیں ناکام ہو جائے گی، لیکن یہ بات طے ہے کہ صوبوں تک کامیابی کا جو سفر ہے 7-8 سال اور لگیں گے، تو گویا ہم نے 2002 میں جو کام شروع کیا تھا اور آج 2011 ہے تو 9 سال ہم اور پیچھے چلیں گے، تو یہ کوئی عقل کا سودا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا متنازع مسئلہ ہے جو اساتذہ، طلباء اور سول سوسائٹی میں زیر بحث ہے۔ ہمیں اس تناظر میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بنیادی کام کیا ہے۔ پہلی چیز ہے تعلیم کی اسٹینڈرڈائزیشن، دوسری چیز ہے اس کی کوالٹی ایشورنس، اور تیسری چیز ہے وسائل کو طلباء اور اساتذہ کے لیے منتقل کرنا، مہیا کرنا، تاکہ وہ تعلیم، تدریس اور تحقیق میں استعمال ہو سکے۔ مختلف طلباء و طالبات نے ہائر ایجوکیشن کی تحلیل پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کبھی فنڈ روک کر اور کبھی جعلی ڈگریوں کے معاملے پر راگردہ کیا گیا ہے۔ خیال میں یہ جو ایچ ای سی کی جو تحویل ہے یہ بہت افسوسناک ایک سٹیپ ہے، کیونکہ ایچ ای سی نے پہلی دفعہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دیا تھا۔ لائک ہم ریسرچ میں پہلے ہی باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز سے کافی پیچھے ہیں، تو یہ ہمیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو موقع ملا تھا کہ وہ باہر اسکالرشپس پہ جا سکیں۔ اس کے علاوہ ایچ ای سی نے فورن فیکلٹی کو بھی اٹریکٹ کیا تھا۔ ایچ ای سی کو جو ڈیزالو کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت زیادہ غلط قدم ہے، اس سے جو ہے ایجوکیشن کا معیار بہت زیادہ گرنے والا ہے۔ سب سے بڑا جو پریشانی کا سامنا ہم لوگوں کو یہ کرنا پڑا ہے کہ جی ایک تو آلریڈی پاکستان میں تعلیم کا معیار گر رہا ہے، پھر ہماری اسکالرشپس ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی، جو یو ایس اے کی اسکالرشپس ملتی ہیں فل برائٹ اسکالرشپس، وہ اسکالرشپس ختم ہو رہی ہیں، اور اگر یہ چیز کو ایک دم امیڈیٹلی ریزالو کر دیا جاتا ہے تو جو طالب اور طالبات جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں یہ چیز کی اسکالرشپ سے گئے ہوئے ہیں، آپ امیڈیٹلی ان کی فائنینشیل سپورٹ بند کرنے کے بعد ان کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیں گے۔ وہ ایک غیر ملک میں جا کے جہاں پہ وہ کوئی کام نہیں کرے، جو صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے اخراجات کو اٹھائیں گے۔ ایچ ای سی کو ڈیزالو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں یہی ایک یونیفائنگ سسٹم ہے، اس سے ہمارا پورا تعلیمی نظام جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا۔ تو میرا پرسنلی یہ ہے کہ میں اس ایکٹ کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں اگر اس کو ڈیزالو کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کو اپنے ایک یونیفائنگ سسٹم کو، اسٹرانگ ایجوکیشنل سسٹم کو ویک کر رہے ہیں۔ کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن صوبوں کے زیر اثر اپنی افادیت قائم رکھ سکے گا؟ اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ کیمرہ مین کلائیو راجر کے ساتھ عامر داؤد، اسٹار ایشیا، لاہور۔ اسٹار ایشیا نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد بلیٹن میں شامل کریں گے مزید خبریں۔